لیکن ہمیں کرنا کیا ہے اس وقت؟ ہمیں کرنا یہ ہے سرکل آف انفلوئنس کو درمیان میں لانا ہے. فوکس ہم نے کرنا ہے ہر سچویشن میں اس وقت کون سے کرنے کے کام ہیں. اور یہ صرف یہ کووڈ-19 کے کرائسس میں ہی نہیں، لاک ڈاؤن کے کرائسس میں نہیں، یہ زندگی کے لیے اگر آپ اپنا پرنسپل بنا لیں، کوئی بھی سچویشن آئی ہے، میں اس وقت اپنا رول کیا پلے کر سکتی ہوں، مجھے یہ کام کرنا ہے. تو آپ دیکھیں ذرا اس کو دیکھیں، اور جو میں نے پچھلا بنایا تھا اس میں دیکھیں. اس میں آپ دیکھیں تو جو سرکل آف انفلوئنس ہے وہ آپ کا بڑا ہو جاتا ہے، اور کنسرن کو ہم سکویز کر دیتے ہیں. کنسرن ہے، پریشانی ہے، لیکن جو کرنے کے کام میں آپ اس پہ توجہ دیتے ہیں. اور جب ماں باپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا تو بچے بھی آپ سے یہ پک کریں گے. اور اس کے ساتھ کیا آتا ہے آپ کے پاس نفس مطمئنہ آتا ہے، بہت پیسفل ہارٹ ہوتا ہے، وہ قلب سلیم والی بات ہوتی ہے. اللہ کے اوپر توکل آتا ہے، ریلائنس آن اللہ آتی ہے، گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری آتی ہے. اور آپ کو اتنے اینڈلیس اپرچونٹیز نظر آتے ہیں جو آپ کو پہلے نہیں نظر آئے ہوتے. ان دنوں میں جتنی میں نے الحمدللہ کلاسز لی ہیں اور سیشنز لیے ہیں، سوشل میڈیا پہ آن لائن اتنے اپرچونٹیز دیکھے ہیں، کلاسز لینے کے کیا طریقے ہیں، ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس میں کن کن اپرچونٹیز کو دیکھا جا سکتا ہے. کچھ ایسے کام جو میرے کچھ فرینڈس، کولیگس مجھے کہتے تھے کہ آپ آن لائن اس طرح کلاس لیں، اس میں یہ ایلیمنٹس ڈالیں، اور میں صاف انکار کر دیتی تھی، نہیں بھی نہیں، بہت مشکل کام ہے، میں اتنی چیزیں نہیں ہینڈل کر سکتی. اب میں بیٹھ کے وہ سارے کام کر رہی ہوں، بلکہ اس سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو یہ اینڈلیس اپرچونٹیز ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت ملتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں کہ اس سچویشن میں رہتے ہوئے میں نے کیا کرنا ہے. آپ کو گھر میں پیس چاہیے تو آپ نے ایسے ہی معاملات کو لے کے چلنا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 104 کو دیکھیں، وَلَا تَحِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور تم بالکل کمزوری نہ دکھاؤ جو بھی تمہارے سامنے اس وقت دشمن ہے. إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، بیکاز اگر تم نے کبھی سفر کیا تو انہوں نے بھی کسی اور نے بھی سفر کیا، اور جس طرح تم اب سفر کر رہے ہو. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، پھر کیا ہے، ہم کس سے امید رکھیں؟ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ سے امید نہیں رکھتے. یعنی کئی دفعہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو ایمان اور دین کے خلاف ہے اور اس پہ کوئی مشکل آئی تو ہم کہتے ہیں دیکھا نا انہوں نے یہ کیا تھا تو ان پہ مشکل آئی. تو جب ہم پہ مشکل آئی، یہ پینڈیمک بن گیا، مسلمان بھی ایکولی انوالو ہو گئے، امیر غریب چھوٹا بڑا کسی کو سپیئر نہیں کیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں اس وقت اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے تعلق بنانا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ یہ سفرنگ میری زندگی میں کیوں آئی ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. اللہ کو پتہ ہے یہ اللہ نے کیسے کیا. ہم کسی کنسپریسی تھیوری سے زیادہ اپنے رب پہ یقین رکھنا شروع کریں کہ جو بھی معاملات ہیں وہ کیسے ہیں. اور اسی طرح سورہ الانفال کی آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور کیا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کریں اور کسی تنازع میں نہ پڑیں، اور نہ ہمت کو ہاریں، اور نہ اپنی کمی کو، اپنی اسٹرینتھ کو، اپنی قوت کو کم کریں، اور صبر، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ رسول کی اطاعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں. ہماری خاندان میں اب ہم جو کام کریں گے تو ٹپس کیسے آئیں گی؟ آپ کی اسٹرینتھ صرف آئے گی قرآن کو پڑھنے سے اور قرآن کو سمجھنے سے، سنتوں کو فالو کرنے سے، اس کے ساتھ ساتھ پروٹیکشن کی دعائیں پڑھنے سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کامل یقین، کامل توکل کرنے سے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے رب کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اس میں بھی کوئی خیر اور بھلائی ہے، جو سیکھنے والے کام ہیں میں اس پہ توجہ دوں. اور یہ بہت ساری لسٹ ہے جو آپ اپنے گھروں میں ابھی بھی کر سکتے ہیں. آپ بہت پیار محبت سے اچھے انداز میں بول سکتے ہیں، آپ اکٹھے ہونے کو انجوائے کر سکتے ہیں اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ. آپ مسکرا رہے ہیں ابھی، آپ چیئرفل ہو کے سارے کام کریں، گھر سمیٹنا، کھانا بنانا، بچوں کو اٹھانا، بچوں کو سلانا. آپ تھوڑے جنرس ہو جائیں، لوگوں کو دیں جو کچھ دینے والی چیزیں ہیں، جو لوگ پریشان ہیں ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. سب آرگنائزیشنز جو ہیں بڑھ بڑھ کر حصہ ڈال رہی ہیں، آپ اپنا حصہ ان کے ساتھ ڈالیں تاکہ ایسے لوگ جو اس وقت بہت واقعی پریشان ہیں، جن کے بزنسز نہیں صحیح چل رہے، جن کو واقعی ضرورت ہے، ہمارے فریج بھرے ہوئے ان کے فریج خالی ہیں، ہم ان تک کچھ نہ کچھ کھانا جو ہے وہ پہنچائیں. اور معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کو معاف کریں. یعنی کہ اس وقت ہم یہ سوچیں کہ جن کے ساتھ ہم نے لڑائی جھگڑا کیا، یہ کوئی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ ہم انہی باتوں میں کہ میں اس کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گی اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا، ہم ایسے باتوں میں نہ جائیں. ہم معافی اللہ سے بھی مانگیں، کثرت سے استغفار پڑھیں، لوگوں کو بھی معاف کریں.
اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو پیار کریں، محبت دیں، حق کریں، ان کو یہ یقین کی کیفیت دیں کہ یہ وقت جو ہے یہ گزر جائے گا، لیکن اس میں سے جو خیر نکلے گی ہم اس پہ توجہ دیں گے۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا سیشن ہے۔ اب آپ کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ سے لیتی ہوں۔ آج کے سوالوں کا آپ کا فوکس یہ ہو جو کچھ ہم نے اس میں کور کیا آؤٹ آف سلیبس نہیں کرنا۔ جی، از اٹ ناٹ انریلسٹک ایکسپیکٹیشن ان اٹ سیلف ٹو آلویز فیل پازیٹیو؟ دیکھیں، پازیٹیوٹی جو ہے نا یہ مشکل سے مشکل سچویشن میں بھی آپ کو نکال دیتی ہے۔ ہاں، پازیٹیوٹی کا لیول ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، یہ انریلسٹک نہیں ہوتا۔ آپ ہر چیز میں جب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خیر ہوگی، کوئی گڈنس ہوگی، اس میں نے نظر رکھنی ہے، تو پھر آپ اس کو بھی ایک ایز این اپرچونٹی یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پازیٹیوٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیں، یہ پازیٹیوٹی نہیں ہے۔ پازیٹیوٹی یہ ہے کہ لیٹس لک ایٹ دا بینیفٹ دیٹ ول کم آؤٹ آف اٹ۔ کچھ لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو انزائٹی جو ہے وہ ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے ساری کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو پھر زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کو صرف میڈیکیشن پہ ڈال دیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ کو انزائٹی فیل ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے لائف سٹائل میں بیلنس لانا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کے لائف سٹائل میں بیلنس نہیں ہوگا تو آپ کی انزائٹی ہوگی۔ آپ کو اس کے کور ایشو کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ اگر تو آپ اس کور ایشو کو آئیڈینٹیفائی کر کے ریزالو کر سکتے ہیں، مثلاً سونا، جاگنا، کھانا پینا، ریلیشن شپ سب بیلنس میں ہونے چاہیے۔ اور انزائٹی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں، اور اگر آپ کو ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کرنا آتا تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہوتا، آپ کو کسی کاؤنسلر کے پاس جانا ہوتا ہے۔ جب آپ کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو ٹیکنیک سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو انزائٹی سے نکال سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کو کوئی ایسی ٹیکنیکس پتہ چل جاتی ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس سے پھر بیٹر جو انسان ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپریشن کی دعائیں ہیں اور ایسی آیات ہیں جس میں آتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو بھی پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن پاک میں بتایا ہے کہ خوف سے نکلنے کے کیا نسخے ہیں، ان کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ nowadays kids are with us 24/7 so it's difficult to work cheerfully all the time, how to handle our emotions continuously۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب 24/7 بچے ہیں تو مشکل لگ رہے ہیں، اس میں آپ ٹائم ٹیبلز بناتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اسی کی بات کریں گے۔ اس ویک آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ قلب سلیم ہے، ایمان ہے، ان سب چیزوں کو آپ اپنے اندر لے کر آئیں۔ جیسے جیسے جو میں نے پوائنٹرز آپ کو بتائے ان پہ آپ کام کرنا شروع کریں گی تو آپ دیکھیں گی بہت سی سچویشن خود بخود ہی ہینڈل ہو رہی ہوں گی، آپ کو اتنا زیادہ انشاءاللہ مسئلہ اس میں نہیں آئے گا۔ In following all your tips, is it necessary to bring my spouse on the same page considering he is not easy to convince؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا، جتنے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جب تک وہ ایک پیج پر نہیں آتے تو مسئلے آپ کے اتنی جلدی ریزالو نہیں ہوتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی ایک پیج پہ لائیں، اس کی بھی پھر پراپر ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو آپ سیکھیں اور ان کو آہستہ آہستہ اپنے ساتھ شامل کریں، تو اس سے بھی پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم معاف نہیں کر پا رہے تو اس میں ہمیں سپلٹ کرنا ہوتا ہے کہ لکھنا ہوتا ہے، مثلاً کیوں میں معاف نہیں کر پا رہی، 1 2 3 4 5 6، ٹھیک؟ اب اس میں سے آپ نے اگر 4 5 6 وجوہات لکھی ہیں، کچھ باتوں کو تو آپ کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ لینا ہوگا، مثلاً ان کی طبیعت ہے ایسی سخت نا، اس وجہ سے یہ ایسی ہیں تو مجھے ان کو تھوڑا سا اگنور کرنا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، مثلاً ان کے حالات ایسے تھے اس وجہ سے یہ۔ نمبر 3، مجھے وہ سچویشن صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کرنی آتی تھی۔ نمبر 4، اچھا یہ چیز مجھے ہرٹ کر رہی ہے، اس میں مے بی میں ایک دفعہ ان سے بات کروں، اور پھر آپ کو اس کو کہتے ہیں کروشل کنورسیشن، وہ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ بات پھر کی کیسے جاتی ہے کہ اچھے طریقے سے کنوے بھی ہو جائے اور پھر نقصان بھی نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جب آپ سارے پیرامیٹرز کے مطابق کام کریں گے تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک؟ یہ کہہ رہی ہے پرفیکٹ مدر بننے کا شوق ہو تو پھر کیا کریں؟ اپنے لیے دعا کریں اور اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے۔ دیکھیں پرفیکٹ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اس لیے ہمیں پرفیکٹ بننے کا نہیں شوق ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بار بار بتا کے رکھنا چاہیے، اس سے ہم اپنی زندگی کی بھی مزری بڑھاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہم بہت مزری بڑھا دیتے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ وہی بات ہے کہ جی آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہیں اور آپ اپنے بچے کو جس بھی وجہ سے گیجٹ نہیں دے رہی، اور باقی جو فیملی کے ارد گرد بچے ہیں ان سب کے پاس گیجٹس ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کچھ بہت ہیلدی ایکٹیویٹیز شروع کریں،
اور وہ اتنی مزے کی ایکٹیویٹیز ہوں کہ آپ کا بچہ بھی انجوائے کرے، اور آپ کا ٹارگٹ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ باقی بچے بھی اپنے گیجٹس چھوڑ کے آپ کے ساتھ آ کے اس ایکٹیویٹی میں شامل ہو جائیں. ان سیٹ طریقے سے آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، لیکن اتنے اچھے طریقے سے کرنا ہوگا کہ ان کا بھی دل چاہے. اب یہ آپ کے لیے چیلنج ہے، آپ کو یہ سوچنا ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ راستہ ایک کھول دیا ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو ہمیں اپنے سب لوگوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رکھنے چاہیے. ایک جسے کہتے ہیں ڈپلومیٹک طریقے سے ان کے ساتھ رہنا چاہیے. اور اگر آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو پھر آپ بیٹھ کے آپس میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، ایک روٹینز بچوں کی بنا سکتے ہیں کہ کس کس طرح سے ہم کن کن چیزوں سے بچوں کو روکیں گے اور کن کن چیزوں پہ ہم بچوں کو نہیں روکیں گے. اس سے پھر یہ ہو جائے گا کہ آپ ایک لیول پہ آ کے بچوں کو ڈیل کر سکتے ہیں. آئی ایم شیور کہ باقی لوگ بھی بچوں کو روکنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کو کوئی سلوشن نہیں پتا ہوتا تو اس وجہ سے وہ بچوں کو پھر وہ گیجٹس ہی پکڑا دیتے ہیں. لیکن اگر ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ اس سے نکال کر کچھ اور کام جو ہے کچھ ایکٹیویٹی کر سکیں. پلیز ایکسپلین باؤنڈری سیٹنگ. کون سی چیزیں اس وقت ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے؟ ہر وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری نہیں ڈالی، اگر آپ وہ اچھا کام ہے تو اس کو احسان کے لیول پہ پھر کریں، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بات کریں گے. آپ کے کرنے کے کام ہیں، آپ ان پہ توجہ دیں تو آپ کی باؤنڈری سیٹنگ جو ہے بہت آسانی سے جو ہے وہ سیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتا ہے. امپورٹنٹ سوال ہے، یعنی کہ ہم اپنے تھاٹس، ورڈز اور ایکشنز میں وہ ہارمنی نہیں پیدا کر سکتے. سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، بول کچھ اور دیتے ہیں. ایک تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک ہم اس کو کہتے ہیں کانشیس لائف سٹائل ہوتا ہے. جو مومن ہوتا ہے نا، جیسے دعا کے لیے بھی ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ جب ہم دعا بھی مانگیں تو اگر ہم سوچ کچھ اور رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں تو وہ دعا اثر اپنا کھو دیتی ہے، وہ قبول نہیں ہوتی. اسی لیے توجہ کے ساتھ بولنا ہوتا ہے، کانشیس طریقے سے بولنا ہوتا ہے. اور آج کل تو ساری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آج کل کے دور میں بی مائنڈ فل. تو آپ اگر مائنڈ فل طریقے سے کانشیس ہو کے کوئی بھی بات بولیں گی، پوچھیں گی، تو اس سے آپ دیکھیں گی کہ آپ کی یہ ورڈز میں اور اس میں ہارمنی آتی جائے گی. اور اگر آپ کو لگتا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا تو آپ اینالائز کریں، آپ کے او ہو ابھی جو میں نے بولا تھا، کہنا تو میں یہ چاہ رہی تھی، یہ میں نے کہا، اور اس کو رجسٹر کر لیں اپنے دماغ میں کہ آئندہ میں نے جب بھی یہ سوال اس طرح کا مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں نے ایسا ایسا جواب دینا ہے. تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ کا دماغ جو ہے اس کو رجسٹر کرتا جائے گا اور اس میں امپروومنٹ آنا شروع ہو جائے گی. Dealing with kids, try to remain cool in different situations, but sometimes kids test our patience and we burn out how to handle to remain cool in that testing situation. بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا، اور یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ sometimes kids test our patience، یہ بالکل غلط ہے. they always test our patience. ٹھیک ہے، ہر عمر میں ہر وقت بچے کسی نہ کسی لیول پہ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ مینٹلی تیار ہوں گی اور آپ نے اپنا فیول بھرا ہوا ہوگا، اپنی انرجی لیول کو مینٹین کیا ہوا ہوگا، اپنے آپ پہ انویسٹ کیا ہوگا، اپنے کھانے پہ، پینے پہ، نیند پہ، ریسٹ پہ، اپنے ٹیلنٹس پہ، اپنے پوٹینشیلز پہ، تو آپ کسی نہ کسی لیول پہ ان سچویشنز کو ڈیل کر لیں گی. لیکن اگر وہی بات ہے جیسے کوئی انسان ایک ٹریننگ کورس کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے بہت سی چیزوں کو ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی ٹریننگ کورس نہیں کیا ہوتا تو جب کوئی سچویشن آتی ہے تو آپ کلیپس کر جاتے ہیں. یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے کہ آپ کا بچہ چھوٹا ہے، 1 سال کا ہے، اور آپ نماز پڑھنا چاہتی ہیں، عبادت کرنا چاہتی ہیں، اب رمضان آ رہا ہے اس میں بھی بہت سے کام کرنا چاہ رہی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ سکون ہی نہیں ہے کہ 1 سال کے بچے کو آپ ہینڈل کریں یا آپ اپنی نماز پڑھیں، کیسے سکون لے کر آئیں. یہاں پہ وہ میں بات کروں گی آپ کا برن آؤٹ جو ہو رہا ہے نا، اس لیے کہ آپ اپنے آپ سے ان ریئلسٹک اور اپنے بچے سے بھی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھ رہی ہیں. ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ کا بچہ 1 سال کا ہے، آپ کے پاس ایسی ہیلپ نہیں ہے اور آپ کو اس بچے کو زیادہ ٹائم دینا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، جو رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا ہمیں پیکج دیا ہے، اس کی نوعیت بدلتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اس وقت آپ کی پرائرٹی اپنے بچے کو زیادہ وقت دینا ہے. ہمارے دین کا ایک پرنسپل ہے جو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جو حدیث کی جو جسٹ ہے، جو مفہوم ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص استقامت سے اپنی عبادت کرتا رہتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے یا وہ سفر میں ہے یا کوئی ایک اسپیشل سچویشن آ گئی جس میں وہ کام نہیں کر پا رہا اس طرح جیسے وہ ویسے استقامت سے ہمیشہ کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دے دیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا بچہ جب نہیں تھا اور آپ بہت اچھے طریقے سے ہمیشہ عبادت کرتی تھیں، اور اگر ابھی آپ کا بچہ رسپانسبل ہوتا، بڑا ہوتا، سمجھدار ہوتا یا اس کو کوئی سنبھالنے والا ہوتا، تو آپ ابھی بھی بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنی ساری عبادت کرتی، تو آپ کو جو ریوارڈ ملنا تھا انشاءاللہ اب تھوڑی عبادت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی ریوارڈ دیں گے. ہمیں اپنے رب کی اس رحمت کو انجوائے کرنا چاہیے. ساتھ ہی آپ یہ بھی یاد رکھ لیں
کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز کو مختصر کیا، ان کو ایک بچے کے رونے کی جو آواز آئی تو اس پہ مختصر کرنے کے لیے کہا گیا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہیں، یعنی یہ سب چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کے کچھ بیہیویئرز ہوتے ہیں اور ہمیں اسی کے ساتھ مینیج کرنا ہوتا ہے وداؤٹ لوزنگ آور پیشنس۔ اوکے، ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوں اور لوگوں کی ہمارے پیرنٹنگ کو اچھا سمجھیں تو اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ دیکھیں، اور لوگوں کی اگر آپ سے جو مرضی ایکسپیکٹیشن ہے، آپ نے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو بالکل ریئلسٹک اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے گھر میں لوگوں کی میرے سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ تو پیرنٹنگ ایکسپرٹ ہے اور یہ تو جی اتنے لیکچر دیتی ہے پیرنٹنگ پہ، اور میرا بچہ اگر ایک کہیں تنکا ادھر سے ادھر نہ کرے یا کچھ ذرا سا کام کر دے تو صرف گھر والوں کی نہیں، جو لوگ میرے ٹاک سن رہے ہوتے ہیں، سیشن سن رہے ہوتے ہیں، وہ بھی میری طرف یوں کر کے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تو فلاں لیکچر میں یہ کہہ رہی تھی تو ان کا بچہ تو ٹوٹلی اس کے خلاف یہاں پہ کام کر رہا ہے۔ لیکن میں اپنے آپ کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور لوگ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں پیرنٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور میری ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، اصل ہدایت اللہ نے دینی ہے اور میں نے اپنی ان پٹ پوری ڈالنی ہے۔ یہ میرے بچے کے ٹیمپرمنٹ کو نہیں جانتے، میں جانتی ہوں، تو مجھے اپنا کام کرتے رہنا ہے اور رزلٹ اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ تو جب تک میں یہ نہیں کروں گی تو میں تو خود پیرانوائڈ ہو جاؤں گی کہ میں کس طریقے سے سچویشنز کو ہینڈل کروں۔ تو یہی بات ہے، ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن اور پرفیکشن میں نہ جانا آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ ایک سوال آ رہا ہے، ہاؤ ٹو ڈیولپ پیشنس ود سبلنگس بیکاز وی آر مور امپیشنٹ ود فیملی۔ جی بالکل، بہن بھائیوں کے ساتھ تو ہمیں کافی مسئلہ رہتا ہے، اس میں بھی باؤنڈری سیٹنگ صحیح کریں، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں، ایک دوسرے کو سپیس دیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی کسی کی تو بہت پولائٹ طریقے سے اچھے انداز میں ان کو کنوے کر دیں۔ دیکھیں، اگر ایک انسان اگلا کڑوا جواب دیتا بھی ہے لیکن آپ میٹھے پھل ہی بنے رہتے ہیں تو دیکھیں میٹھے پھل کی تو کڑواہٹ نہیں نا پھر ہو سکتی، تو آپ بس مٹھاس سے ہی جواب دیتے رہیں، اگلا انسان کتنی دیر تک آپ سے پھر اریٹیبل ٹون میں بات کرے گا، وہ خود بھی خاموش ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب ایسی کوئی فرسٹریٹنگ سچویشن آتی ہے، جب آپ کا بچہ کسی بھی وجہ سے ضد کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ڈسپلن کرنے کے دو ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں۔ ایک ایکسٹریم ہماری یہ ہوتی ہے ہم بہت پیار محبت سے بچے کو ہینڈل کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری ایکسٹریم تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے ہم سختی شروع کر دیتے ہیں، اور درمیان میں بچے کو بھی صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرا پیرنٹ کنفیوزڈ ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو اس کنفیوژن سے نکال کے کلیئرٹی لے کر آنی ہے، اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میرے کنسسٹنٹ پیٹرن ہونے چاہیے۔ بچے کی سپیچ ڈیلے ہے، بچے کی کوئی ویکنس ہے، بچہ بڑا شارپ ہے، بچہ عقلمند ہے، بچہ بھولا ہے، بچہ چلاک ہے، بچہ جان کے کرتا ہے، ارسپیکٹو جو بھی آپ مجھے ریزن دیں، آپ نے ڈسپلن کے ہر عمر کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ وہی ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے اگر آپ پوچھیں کہ کیا ہوں گے وہ، آپ گوگل کریں، اپنے بچے کی ایج لکھیں اور لکھیں کہ اس ایج کے بچے کی کیا کامن چیلنجز ہوتے ہیں اور اس کو کیسے ڈسپلن کیا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی 1000 آرٹیکلز مل جائیں گے، آپ ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھنا شروع کریں اور آپ دیکھیں کیسے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ آگے سوال ہے کہ میم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہتی ہوں پر مام سے سٹارٹ نہیں ہو رہا۔ گھر والوں کے ساتھ جب قرآن پڑھنا ہوتا ہے نا تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی میں وہ ساری چیزیں لے کر آئیں۔ جب آپ کے گھر والے خود دیکھیں گے کہ جو آپ خود پڑھ رہی ہیں قرآن اس کے مطابق ان سے ڈیل کر رہی ہیں تو پھر آٹومیٹکلی وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں گے اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ حالات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ I live with my in-laws. They are very carefree people and my husband is a doctor who works nowadays and I'm over careful about the situation. It gets me into very stress. کیا کریں؟ دیکھیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں، دعائیں پڑھیں، دعاؤں پہ اپنا بھروسہ کریں، اللہ پہ توکل کریں، ہسبینڈ کو بتائیں، کنوے کریں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں بادر کر رہی ہیں اور ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کن کن چیزوں میں وہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ جن چیزوں میں وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں وہ ہیلپ لے لیں، جن چیزوں میں وہ آپ کو تسلی دیتے ہیں تو ان کی بات پہ یقین کریں تھوڑا سا کہ وہ ڈاکٹر ہیں، وہ آپ کو جو چیز ایکسپلین کر رہے ہیں اس کو مانیں اور اصل بھروسہ اللہ پہ کریں، صدقہ دیں کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور اللہ سے کثرت سے استغفار کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت بھی انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔